الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائے اکرام خدا سورہ مبارکہ زلزال کی 7ویں آیت آپ کے سامنے پیش کی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس کسی نے بھی ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی نیکی کو انجام دیا ہوگا، وہ اپنی اس نیکی کو قیامت کے دن دیکھے گا. اور اسی طریقے سے اگر کسی نے ذرہ برابر بھی شر انجام دیا ہوگا، اس کی اگلی آیت، تو وہ اپنے اس شر کا رزلٹ بھی وہاں پر دیکھے گا. عزیزان گرامی، شب 24 رمضان المبارک ہے اور انشاءاللہ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، جو آج اور کل کی گفتگو میں آپ خدمت میں پیش کروں گا، کہ یہ جو آیے قرآن کے اندر لفظ استعمال ہوا کہ ذرہ برابر بھی خیر انجام دے گا، تو یہ خیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی خیر کے جیسے ہم سادہ سے معنی کے اندر اگر سمجھنا چاہیں تو شاید لفظ بنتا ہے نیکی، اچھائی. اس خیر کی تعریف کیا ہے؟ آج اس خیر کے لفظ کے اوپر بات ہوگی کہ خیر سے مراد کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے کس قسم کی خیر کی بات کی ہے، اور پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے کہ جو تم ذرہ برابر بھی خیر کرو گے تو کس قسم کی خیر کی بات کر رہا ہے. یاد رکھیے خیر کا لفظ وہ اہم ترین لفظ ہے کہ اگر یہ لفظ سمجھ میں آ گیا تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. عید کے دن دعائے قنوت کے اندر آپ یہی دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ دعائے قنوت کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد، کہ اے پروردگار، دعائے قنوت پڑھتے پڑھتے ایک مرحلے پر آپ یہاں پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار ان تدخلنی فی کل خیر، مجھے ہر اس خیر کے اندر داخل کر دے کہ جس خیر میں تو نے محمد والے محمد کو رکھا ہے. سوال یہ ہے، کیا اہل بیت علیہ السلام جس خیر کے اندر داخل ہیں وہ وہی خیر ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں، یا وہ کسی خاص قسم کی خیر کی طرف انسان کو لانا چاہتے ہیں؟ اب یہاں پر آ کر خیر کی مختلف ڈائمنشنز کو سمجھیے، مختلف ڈائریکشنز کو سمجھیے کہ خیر سے مراد کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی خیر، یہ خیر کا تقاضا انسان بار بار کر رہا ہے خدا سے، اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون. پھر دعائے قنوت کے جملے کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خیر کا جس کا تیرے صالح بندے سوال کرتے ہیں.
یعنی دو قسم کے سوالات کر لیے اپنے دعائے قنوت کے اندر، دعائے عید کے اندر، کہ پروردگار اس خیر میں داخل کر دے جس میں تو نے اہل بیت علیہ السلام کو داخل کیا، اور اے پروردگار میں تجھ سے اس خیر کا سوال کر رہا ہوں جس کا تجھ سے تیرے صالح بندے سوال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خیر ہے کیا؟ پہلے مرحلے پر جو سب سے بڑی خیر ہے جس سے بچ کر انسان نہیں جا سکتا، اور یہ وہ خیر ہے کہ نماز جنازہ کے اندر انسان اس خیر کی گواہی دیتا ہے۔ اب یہ روایت سنتے جائیے، معصوم علیہ السلام سے یہ روایت، نماز جنازہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آخری تکبیر سے پہلے کا جو ذکر ہے، اس تکبیر کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں پر آپ جا کے پڑھتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ آپ کہتے ہیں نماز جنازہ کے اندر جا کے کہ پروردگار میں اس بندے سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اب دیکھیے خیر کے لفظ کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اچھے طریقے سے تاکہ سمجھ میں آئے کہ خیر کا معنی کتنا وسیع معنی ہے اور ہمیں کس خیر کی طرف جانا ہے۔ تو پہلی خیر جس کی طرف انسان کو پہنچنا ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اے پروردگار نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جاتے ہیں کسی کی بھی جنازے میں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، آپ جا کے کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ اے پروردگار میں اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ سوال یہ کہ آپ تو اسے جانتے تھے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی میت کے اندر چلے گئے جسے نہیں جانتے، اچھا نہیں جانتے تھے تو آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ اور اگر جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے، اچھی عورت ہے یا بری عورت ہے۔ اگر اچھا آدمی ہے تو آپ نے گواہی صحیح دی، اگر برا آدمی تھا تو اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن سوال ہے اپنی جگہ پر، اذان گرامی جھوٹ نہیں بول رہے، بات یہ ہے کہ ہم اس کی اچھائی کی گواہی نہیں دے رہے، ہم گواہی دے رہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا یہ ہم جو جنازے میں جا کر کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ پروردگار میں اس سے اچھائی کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، تو مولا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ امام فرماتے تم در حقیقت اس چیز کی گواہی نہیں دیتے کہ وہ بندہ اچھا ہے، تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ پروردگار میں اسے اس انداز میں جانتا ہوں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا۔ یعنی خیر کا معیار دیکھیے، سب سے پہلا معیار یہی معیار اپنے مومنین کے درمیان رائج کیجیے۔ امام فرما رہے گواہی کس بات کی دیتے ہو؟ گواہی اس بات کی دیتے ہو کہ اولاد فاطمہ سے یہ محبت کرنے والا تھا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں پروردگار میں نے اسے محب اہل بیت کے علاوہ کچھ نہیں پایا، اس بات کو تو جانتا ہوں کہ پکا اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا تھا۔ اذان گرامی انسان صحیح معنوں میں خیر کو سمجھے، پروردگار عالم نے اس خیر سے ہمیں متمسک رکھا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت۔ یہی وجہ ہے کہ مرتے وقت آپ کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ پھر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیر العمل بر فاطمہ و ولدہا، بہترین عمل خیر عمل فاطمہ کے ساتھ نیکی کرنا ہے اور اولاد فاطمہ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ لیکن پہلا خیر کا میں نے آپ کو معنی پیش کیا، محبت اہل بیت علیہ السلام خیر کا پہلا معنی ہے۔ اہل بیت کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا یہ خیر کا پہلا معنی ہے۔ اب آئیے خیر کے دوسرے معنی کی طرف۔ خیر کا دوسرا معنی جس کی طرف چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی چھوٹے سے کام کے ذریعے خیر کو حاصل نہیں کرتا؟ امام کہہ رہے ہیں چھوٹا سا کام کرو، خیر کو حاصل کر لو، نیکی کو حاصل کر لو۔ اب یہ چھوٹا سا کام ہے کیا؟ امام فرمانے وہ چھوٹا سا کام یہ ہے کہ ہمارے شیعہ مومنین کو خوشی دے کر ہمیں خوش کر دو، یہ خیر کا کام ہے۔ یعنی تم کسی مومن کو دیکھ رہے ہو ضرورت کے اندر ہے، پریشان ہے، یہ چھوٹا سا کام کرو، اس کو خوش کرو گے، تمہارا امام خوش ہوگا۔ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں تم خیر کو ڈھونڈ رہے ہو
تم نیکی کی تلاش میں ہو، نیکی کی تلاش کا سب سے بہتر طریقہ یہ، شیعہ مومن کو ڈھونڈو، اسے خوشی دے کر ہمیں خوش کر دو۔ یاد رکھیے، اگر انسان اس خیر کے لفظ کو سمجھنا چاہے تو یہ خیر کا لفظ بہت سارے معنی کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، بہت ساری تفصیلات ہیں۔ انسان خیر کے معنی کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے سمجھے۔ کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کی پیش کروں کہ خیر ہے کیا، نیکی ہے کیا، ہمیں کس خیر کی طرف جانا ہے۔ پہلی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ پہلی جو نیکی ہر مومن کو اختیار کرنی ہے وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت، ان کی محبت، ان کی اولاد کی محبت اور ان کے شیعوں کی مدد کرنا، یہ پہلا خیر۔ اس کے بعد دوسرا خیر کی ڈائمنشن کیا ہے؟ دوسری خیر کی ڈائمنشن یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں پروردگار ہمیں خیر عطا فرما، نیت یہ ہوتی ہے پیسہ زیادہ ہو، بچے زیادہ ہو، پراپرٹی زیادہ ہو۔ امام فرما رہے ہیں خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو۔ پھر خیر ہے کیا؟ اب امام اچھائی کی کچھ پیرامیٹرز بتا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ پیرامیٹرز انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان پیرامیٹرز کو سمجھ لے گا تو بہترین انداز میں اپنی زندگی کو منظم کرے گا۔ امام فرما رہے ہیں خیر یہ نہیں ہے کہ مال و اولاد زیادہ ہو، خیر یہ ہے کہ تمہارا علم و عمل زیادہ ہو۔ جتنا تم نے سیکھا اس پر عمل کرتے ہو نظر آؤ۔ باتوں کی حد تک مومن مت بنو۔ آج آپ دنیا کے اندر جائیں گے آپ کو باتوں والے مومن بہت زیادہ ملیں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ مومن کی خصوصیات کیا ہے۔ جب اتنا جانتے ہو تو تھوڑے سے مومن بھی بن جاتے۔ باتوں کی حد تک ہر کوئی مومن بنا ہوا ہے۔ امام فرما رہے ہیں خیر یہ ہے کہ تمہارا علم و عمل زیادہ ہو، علم بھی زیادہ ہو ساتھ ساتھ عمل بھی زیادہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں خیر یہ ہے کہ تمہاری حلم و بردباری زیادہ ہو، برداشت۔ آج دنیا کے اندر جس مادے کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے برداشت۔ ہم اپنی بات سب کو سنانا جانتے ہیں لیکن کسی کی بات کو تحمل سے نہیں سن سکتے۔ آج دنیا ڈیبیٹ کرتی ہے کہ بہترین چیز ہے انسان گڈ لسنر بنے، اچھا سننے والا بنے۔ جب آپ دوسرے کی بات سنیں گے تبھی دوسرا آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوگا۔ امام فرمانے خیر یہ ہے کہ تمہارا حلم اور بردباری زیادہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں امام کہ خیر یہ ہے کہ جب تم اچھا کام کرو تو شکر خدا کرو، یعنی اچھا کام کرنے کے بعد مغرور مت بن جانا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، بلکہ اچھائی تمہارے اندر تب ہوگی کہ تم اچھا کام کرنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرو گے کہ اے پروردگار تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کام کو انجام دیا۔ یہ خیر ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں خیر یہ ہے کہ تم سے برا کام ہو جائے تو تم استغفار کرو۔ اپنے برے کام کو جسٹیفائی کرنا مت شروع کر دینا کہ میں نے غلطی اس وجہ سے کی اس وجہ سے کی، نہیں، خدا کی بارگاہ میں جانا، سر کو جھکا دینا ہے پروردگار غلطی ہو گئی۔ یاد رکھیے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیجئے، خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کر لیجئے۔ پروردگار عالم عذر کو قبول کرنے والا ہے، پروردگار معافی کو قبول کرنے والا ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ توفیق تمہارے اندر ہونی چاہیے، تب خیر تم میں باقی رہے گی۔ اپنی غلطی کو جسٹیفائی مت کیجیے۔ تو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ خیر یہ نہیں ہے کہ مال و اولاد زیادہ ہو، خیر ان چیزوں کے اندر ہے۔ چھٹے امام کی ایک حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور دنیا اور آخرت کی خیر تمہیں ملے۔ اب دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے میں نے مولا کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اب چھٹے امام کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا آخرت کی خیر حاصل ہو تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جو لوگوں کے پاس ہے اس کی لالچ اپنے اندر سے ختم کرو۔ انسان دوسروں کو دیکھتا ہے، لالچ کرتا ہے مجھے بھی یہ مل جائے۔ امام فرمانے خیر حاصل کرنا چاہتے ہو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے لالچ ختم کر دو۔ ہاں خدا سے رابطہ کرو، جو لوگوں کے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، تم لوگوں کی طرف نظر کرتے ہو، خدا کی طرف نظر کرو، وہ بہت
بہت زیادہ دینے والا ہے، بہت بہتر دینے والا ہے۔ امام فرما رہے ہیں پہلی چیز جو لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنی لالچ منقطع کر دو، کٹ کر دو۔ پھر فرماتے ہیں اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں شمار کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مردہ لوگوں میں شمار کرو سے مراد یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اتنا ختم کر دو جیسے ایک مردہ انسان ہوتا ہے جس کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی۔ خیر حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی تو اپنی خواہشات کو اس حد تک کم کر دو کہ جیسے مردہ انسان ہوتا ہے جس کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، جسے نہ اچھا کھانے پینے کی خواہش ہے۔ مردہ انسان کی کیا خواہش ہے؟ پڑا ہوا ہے، کسی قسم کی کوئی کیفیت نہیں چاہیے اسے۔ مردہ کر لو اپنی خواہشات کو۔ پھر امام فرماتے ہیں تیسری کیفیت، خیر کو حاصل کرنا چاہتے ہو، بڑا کمال کا جملہ ہے امام کا، اور یہ چیز اگر انسان کے اندر آ جائے تو خود بخود میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے کردار کے اندر اچھائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں دل میں کبھی یہ خیال مت کرنا کہ تمہیں کسی پر فضیلت حاصل ہے، یعنی انسان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بہت سو سے بہتر ہوں، کبھی دل میں خیال مت لانا، بلکہ ہمیشہ یہ سمجھنا کہ اے پروردگار میں انتہائی پست ہوں۔ جب تم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤ گے، جب تم انکساری کی زندگی گزارو گے، پروردگار عالم تمہیں بلند کرنا شروع کرو گے۔ جب تمہارے دماغ میں یہ موجود ہوگا کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں تو سب سے اچھا ہوں، یاد رکھنا زوال تمہارا شروع ہو جائے گا۔ امام فرما رہے خیر حاصل کرنا چاہتے ہو، آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہتے ہو، دنیا و آخرت کی خیر حاصل کرنا چاہتے ہو، دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ مجھے لوگوں پر کوئی فضیلت حاصل ہے یا کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ نہیں، تم صاحب فضیلت نہیں ہو۔ یاد رکھیے خدا کے مقرب بندے ہمیشہ انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ حدیثوں کے اندر یہ جملے بھی ملتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے ولی کو لوگوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے اور سامنے والا ولی پروردگار نکل آیا تو تم خدا کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ حدیث کے جملے ہیں نا کہ پروردگار عالم نے اپنے ولی کو اپنی مخلوقات میں پوشیدہ رکھا ہے۔ ولی خدا کون ہے تمہیں نہیں معلوم، ہر کسی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو یا جسے بس سمجھ رہے ہو وہی ولی خدا ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں ایک اور کمال کا جملہ، دیکھیے خیر حاصل کرنے کے لیے انسان کو اچھائی کی طرف جانا ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنی زبان کی اس طرح سے حفاظت کرو جیسے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ انسان اپنے مال کو کتنا سنبھال کے رکھتا ہے، قیمتی طریقے سے اس کی حفاظت کرتا ہے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو، مال چوری نہ ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ زبان تمہیں عزت بھی دلوائے گی، یہ زبان تمہیں رسوائی بھی دلوائے گی۔ جا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے لقمان حکیم کے بارے میں کہ جب مالک نے کہا کہ جسم کا سب سے بہترین حصہ لا کر کھلا دے مجھے جانور کے، زبان پکا کر کھلا دی۔ کب بدترین حصہ پکا کر کھلا دے تب بھی زبان کو لا کر کھلا دیا۔ تو مالک نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب لقمان کہتے ہیں کہ اگر یہ زبان قابو میں رہے تو بہترین حصہ اس سے زیادہ کوئی نہیں، اور اگر یہ زبان بے قابو ہو جائے تو اس سے بدتر ترین حصہ نہیں ہے۔ یعنی انسان کو عزت اور رسوائی دونوں چیزیں یہ انسان کو اس کی زبان دلوایا کرتی ہے۔ چھٹے امام ان چار چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر تم آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو، آخرت کی خیر چاہتے ہو، ان چار چیزوں کو اختیار کرو۔ تذکرہ گرامی یہ خیر کے کچھ مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اگر انسان خیر کو صحیح انداز میں سمجھنا چاہتا ہے تو اگر شر کی باتیں اسے سمجھ میں آ جائے کہ برائی کیا ہے تو خیر خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں مولا کائنات کی وہ حدیث بیان کرتا جو بڑی طولانی حدیث ہے، جس میں امام علیہ السلام نے کہا کہ شر کو سمجھ جاؤ تاکہ خیر تمہیں سمجھ میں آئے۔ امام نے شر کی علامتوں کا تذکرہ کیا، برائی کی علامتوں کا تذکرہ کیا، اور کہا اس کے ذریعے سے خیر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ خلاصتاً ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں مولا کائنات کا کہ امام فرماتے ہیں یاد رکھو وہ چیز خیر نہیں ہو سکتی جس کے بعد دوزخ ملے۔ چھوٹا سا کرائٹیریا ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ چیز خیر نہیں ہو سکتی جس کے بعد دوزخ ملے۔ یعنی اگر تم کسی کام کو انجام دے رہے ہو، اچھا سمجھئے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ تو کرنا چاہیے، یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے،
اگر اس کے بعد دوزخ مل رہی ہے اس کا مطلب وہ نیکی نہیں تھی۔ امام فرمانے خیر وہ ہے جس کے بعد جنت ملے، خیر وہ نہیں ہے جس کے بعد دوزخ ملے۔ اور اسی طریقے سے کوئی کام اگر تمہیں دیکھنے میں برا لگ رہا ہے لیکن اگر اس کی وجہ سے تمہیں جنت مل رہی ہے تو وہ پھر برا نہیں ہے، وہ اچھا کام ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنے اعتبار سے فیصلہ کر لیا کرتے ہیں کہ یہ کام دیکھنے میں اچھا نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ کام کو مت دیکھو، دیکھو اس کا رزلٹ کیا ملنے والا ہے، جنت ملنے والی ہے، جنت ملنے والی ہے اس کا مطلب اچھا کام، اگر دوزخ ملنے والی ہے اس کا مطلب اچھا کام نہیں، برا کام۔ نتیجے کو دیکھ کر سمجھو کہ خیر کیا ہے، ظاہر کو دیکھ کے مت چلنا، نتیجے کو دیکھ کے چلنا۔ اگر نتیجہ یہ ہے کہ جنت ملنے والی ہے اس کا مطلب اچھا کام، نتیجہ یہ ہے کہ دوزخ ملنے والی ہے اس کا مطلب برا کام۔ پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں ہر اس خیر میں داخل فرما جس کے اندر تو اہل بیت علیہ السلام کو داخل کرتا ہے۔ بارہا دنیا اور آخرت کی خیر ہمیں نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔